انگریزوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، 51,000 علماء کرام کو شہید کیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی گئی ہو۔ واقف ہے، آپ کو بتاؤں، جب 1601 کے اندر ہندوستان کے اندر انگریزوں نے اپنا ناپاک سایہ قدم رکھا، اس کے بعد صرف 1608 میں پھر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے تجارت کے نام پر، جو اس وقت کا بادشاہ جہانگیر تھا، انتہائی ناعاقبت اندیش بادشاہ تھا، وہ انگریزوں کی پالیسیوں کو سمجھ نہ سکا۔ انگریز نے اسے بہلایا اور پھسلایا اور یہ بات باور کرایا کہ ہم ہندوستان کے اندر تجارت کے غرض سے آئے ہیں، ہم تجارت کریں گے اور یہاں کے مال کو اپنے ملک میں لے جا کر کے بیچیں گے، پھر وہاں کے جو پیسے ہوں گے ہم اس ملک میں لا کر کے لگائیں گے، اس ملک کا بڑا نفع ہوگا۔ بادشاہ انگریز کی پالیسی کو سمجھ نہ سکا اور رفتہ رفتہ اسی طریقے سے انگریزوں کی تعداد بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے جب ایک صدی گزر گئی تو ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں انگریزوں نے ناجائز قبضہ کر لیا، اپنی حکومت قائم کر لی۔ آپ کو بتا دوں کہ 1601 میں انگریز آیا، 1702 کے اندر دہلی کے اندر عبد الرحیم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو آج دنیا کے اندر، آج پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے علماء ہوں، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں، علماء دیوبند ہوں، بریلوی علماء ہوں، جتنے بھی علماء ہیں، ان تمام کی سند جا کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری سند آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے چپے چپے پر انگریزوں کا ناجائز قبضہ شروع ہو گیا ہے، انہوں نے بھی مہم چلائی، لیکن وہ مہم بہت مضبوط نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت کا 1762 میں انتقال ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا 1739 کے اندر، جس کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، 1762 پر یہ کم سن عمر کا بچہ اپنی باپ کی مسند پر بیٹھتا ہے اور پھر جب آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ انگریز صرف ہمارے ملک پر قابض ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہمارے مدارس پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارے دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1772 کے اندر ہندوستان کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی غلامی ناجائز ہے، انگریز سے جہاد لڑنا ہم سب پر فرض ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ لوگوں کے اندر، اہل علم کے طبقے میں جب یہ بات پہنچی اور لوگوں کے کانوں میں یہ آواز گونجی کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، ہمیں انگریزوں سے لڑنا چاہیے، تو یہ آواز میسور تک بھی پہنچی اور میسور کے اس شیر کے کان میں بھی گونجی جس کو دنیا آج ٹیپو سلطان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لیکن آج بتاؤں کہ آج ہندوستان کا جو نیا نصاب آیا ہے، نیا سلیبس سے آیا ہے، ہمارے بہت سے اکابر اور اسلاف کے نام تو ختم کر دیے گئے تھے، لیکن نئے سلیبس میں ٹیپو سلطان کا نام بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اس ٹیپو سلطان مجاہد کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے وہ بھی انگریزوں کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 1780 کے اندر، 1785 کے اندر ایک مضبوط انگریزوں سے جنگ لڑی، 4 جگہوں پر جنگ لڑی۔ جب انگریزوں کو یہ پتا چلا کہ اس بہادر نوجوان سے ہم لوگ سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے ایک سپہ سالار جس کا نام میر صادق تھا، اس سے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دے دو، ٹیپو سلطان کو میرے حوالے کر دو یا کوئی ایسا طریقہ بدلاؤ جس سے ہم ٹیپو سلطان پر قابض آ جائیں، تمہیں 900 مربع زمین تمہیں الاٹ کر دیں گے، اس کی حکومتیں وہ تمہاری ہو جائیں گی، وہ زمین تمہارے نام ہو جائے گی۔ اس بدبخت نے غداری کی اور ٹیپو سلطان کے راز کو انگریزوں سے بتا دیا اور آخرکار وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ سب سے پہلے جنگ آزادی کی میسور کے علاقے میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے لڑی تھی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت جملہ جو اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے، اندر سے ہمیں بیدار کر دیتا ہے کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ شیر ایک دن جیے
جیے گا لیکن شان سے جیے گا، بے خوف ہو کر کے جیے گا، ڈر کے نہیں جیے گا۔ لیکن جو گیدڑ ہوتا ہے وہ چھپ کر کے جیتا ہے، وہ ڈر کے جیتا ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے سے ایک مصرے کے اندر ایک بڑا پیغام دے دیا تھا۔ 1757 کے اندر بھی سراج نواب الدولہ نے بھی یہاں پر بنگال کے اندر جو پلاسی کا میدان کہا جاتا ہے، یہ کلکتہ سے 120 کلومیٹر دور، بنگال کے اندر جو مرشد آباد ہے اس سے 20 کلومیٹر دور یہ پلاسی کا میدان موجود ہے۔ انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف ایک مہم چلائی تھی، لیکن ان کے ہاں جو میر جعفر تھا اس نے بھی وہی غداری کی جو میر صادق نے کیا تھا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ چنگاری آگے بڑھتی گئی اور آگے بڑھتے 1826 کا دور آیا، جس کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ انگریز کا ظلم و ستم مسلمانوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پنجاب کے اندر راجہ رنجیت سنگھ نامی شخص نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، لاہور کی مسجدیں اور دیگر مسجدوں کے اندر گھوڑے باندھنے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے ہیں، ان کو بھیجا کہ تحقیق کر کے آؤ یہ معاملہ کیسا ہے۔ آ کر کے جب انہوں نے بیان کیا، قوم کے نونہالوں کو کھڑا کیا اور جب 1826 میں شروع کیے تھے، 1827 میں وہاں پہ پہنچے تھے، راجہ سنگھ سے مقابلہ ہوا اور آخرکار وہاں بھی اپنے غداروں کی وجہ سے ان کو شہید ہونا پڑا۔ بالاکوٹ کے میدانوں پر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزاریں موجود ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، وقت بہت کم ہے ورنہ میں ان کی تفصیلات بتاتا، ان کی ایک ایک چیز کو بتاتا، آپ کی عقلیں دنگ رہ جاتی۔ بالآخر پھر وہاں سے چند علماء کرام اور مسلمان جب لوٹے اور کہا کہ ہمیں ایک منصوبہ بند طریقے سے جنگ لڑنی ہوگی، پھر آ کر کے ایک منصوبہ جنگ کیسے لڑی جائے، اس کے لیے دہلی کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مولوک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام اس کے اندر موجود تھے۔ آخرکار اتفاق یہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر جو سب کمانڈر ہوں گے، جو اس کے روح روا ہوں گے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوں گے، اور شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کے چیف کمانڈر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ جنگ بھی اس جنگ اگرچہ جیتی نہیں گئی، لیکن اس جنگ کے ہارنے کے بعد مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد اور بڑھ گیا اور جنگ آزادی کے اندر جو ولولے تھے اور زیادہ مچلنے لگے۔ دوسرے محاذ پر مولانا جعفر تھانوی کو بھیجا گیا تھا جو امبالہ کے پاس ہے، لدھیانہ کے قریب ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں، پھر قافلہ یہی نہیں رکا، قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ اس جنگ کے اندر حضرت حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی بھی زخمی ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی زخمی ہوئے۔ اور انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس جنگ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، علماء حصہ لے رہے ہیں، میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انگریزوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، 51,000 علماء کرام کو شہید کیا۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی گئی ہو۔ 1861 سے لے کر 1864 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے اس بدبخت نے انگریز نے جلا دیے تھے، کیونکہ اس وقت مسٹر ولیم یور نے اپنے برطانیہ کے ایک منسٹر سے یہ مشورہ کیا تھا کہ بتاؤ ہندوستان کے اندر تمہاری جنگ کیسی چل رہی ہے، تمہارے سامنے کون لوگ محاذ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور ان سے کہیں زیادہ ان کے علماء بیدار ہیں۔ کہا کہ اس جنگ کو کیسے جیتی جائے گی، تو اس نے کہا تھا کہ ان علماء کو ختم کرنا پڑے گا، ان علماء کو ختم کرنے سے پہلے ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ان کے قرآن کریم کو جلانا پڑے گا۔ 1864 سے لے کر 1867 تک 3 لاکھ قرآن کریم ان بدبخت انگریزوں نے جلا دیا تھا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں اپنے اکابر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انگریز ایک مورخ ہے جس کا نام مسٹر ایڈورڈ ٹامسن ہے۔ وہ کہتا ہے میں دلی کے خیمے میں گیا، میں اپنے دلی خیمے کے اندر تھا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، کہنے لگا میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے، اس دہکتی ہوئی انگاروں پہ ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا
گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے، اس جلتی ہوئی انگاروں کے اندر ڈال دیا گیا، اور انگریز ہر ایک علماء کرام سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم مولوی ہو، صرف ایک بات یہ کہہ دو میں تم کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں، تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن وہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ سارے کے سارے عالم آگ میں پک گئے، مگر کسی نے ایک نے بھی انگریز کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے علماء کرام کی وہ قربانیاں ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا بڑھتا مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک آ کر کے پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے مکہ سعودی عرب سے ان کو قید کیا تھا اور وہاں سے ان کو کالا پانی بھیج دیا تھا، اور کالا پانی جب انگریز ان کو لے کر کے گیا تھا، کالا پانی کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہوگی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، سمندر کے اندر موجود ہے۔ حضرت کا جب انتقال ہوا تھا دلی کے اندر، حکیم اجمل صاحب اجمل خان ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کے گھر پر حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دیتے وقت جب ان کے کپڑے ہٹائے جا رہے تھے تو دیکھا گیا کہ ان کے بدن پر گوشت نہیں تھے، گوشت جل چکے تھے۔ جب حالات معلوم کیے گئے، راز معلوم کیا گیا تو ان کے خاص شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت کی خدمت کے لیے خود سے جیل میں چلے گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے شیخ جب کالا پانی میں تھے تو انگریز ان کو ایک تہہ خانے میں لے کر جاتا تھا اور تہہ خانے میں لے جا کر کے ایک لوہا دکھاتا تھا، اور لوہا دکھا کر کے بعد گرم کرنے کے بعد ان کے بدن کو ٹچ کرتا تھا اور کہتا تھا او مولوی انگریزوں کے خلاف فتوے دینا بند کر دے، انگریزوں کے خلاف فتوے دینا بند کر دے، جہاد کا فتویٰ دینا بند کر دے، ہم تم کو ابھی آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کہتے تھے؟ مجھے بلال کی تڑپ، بلال کا اللہ اکبر کہنا، عہد عہد کہنا مجھے یاد ہے، میں اپنے جسم کو جلا سکتا ہوں لیکن تمہارے حق میں کبھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انگریز نے ان کے بارے میں ایک تاریخی جملہ کہا، یہ ایسا مولوی ہے، یہ ایسا شخص ہے، اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریزوں کے خلاف بدبو آئے گی۔ انگریزوں سے اتنی زیادہ نفرت۔ عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1915 کے اندر ایک فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز کو جب پتا چلا تو انگریز نے جج کے اندر ان کو عدالت کے اندر ان کو بلا لیا۔ جب عدالت کے اندر یہ گئے ان کے ساتھ اور مولانا اور علماء کرام تھے، جب انگریز ان سے پوچھنے لگا کہ کیا حسین احمد مدنی تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں شرکت حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں نے دیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک عالم دین تھے، وہ کہنے لگے کہ مولانا حسین احمد مدنی اپنا فتویٰ بدل دو ورنہ انگریز تمہارے ساتھ ظلم و ستم کرے گا۔ کہنے لگے خدا کی قسم اگر آج میں نے اپنا فتویٰ بدل دیا تو سمجھ لو میں کل اپنا ایمان بھی بدل دوں گا، میں اپنا فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بے شمار اپنے علماء کرام کی قربانیاں موجود ہیں، وقت بہت کم ہے، ہم نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج تاریخ کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء کرام کی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے، اور یہ دنیا کے اندر تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے علماء کرام مدارس یہ ملک کے غدار ہیں۔ حقیقت بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند ایک بڑی مثال ہے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی سے علماء فارغ ہوئے تھے۔ 1866 30 مئی 15 محرم الحرام کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے رکھی تھی یہاں پر ہمارے مدارس قائم ہوں گے، یہاں پر ہم علماء کرام کو تیار کریں گے جو اپنے دین کے بھی محافظ بنیں گے اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ بھی لڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔